بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو کائنات کا ایک اہم ترین واقعہ بیان کرتا ہوں، اور وہ واقعہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا واقعہ ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 کو ہوئی۔ یہ پیر کا دن تھا۔ صبح صادق کے وقت حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو ان کے دونوں ہاتھوں اس طرح آگے کو بڑھے ہوئے تھے گویا وہ دعا مانگ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک درذیل ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن عالب بن قہر بن ملک بن نصر بن کنانہ بن حزیمہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن عدنان۔ عدنان کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلانے کے لیے لے لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ارشاد فرماتی ہے: جب سب عورتوں کو رضاعت کے لیے بچے مل گئے تو ہمارا کارواں اپنے مسکن کی طرف روانہ ہوا۔ ساری عورتیں اپنے نئے بچوں کے ساتھ اپنی اپنی اونٹیوں پر سوار ہوئے۔ میرے پاس وہی گدی تھی جو کمزوری کی باعث چل نہیں سکتی تھی، جس نے سارے قافلہ کو آتے ہوئے پریشان کر دیا تھا۔ میں اپنے فرزند کے ساتھ اس پر سوار ہوئی۔ اب تو اس کی حالت ہی بدل گئی تھی، یوں تیزی سے قدم اٹھاتی تھی کہ قافلے کی ساری سواریاں پیچھے رہ گئی۔ وہ گویا چل نہیں رہی تھی بلکہ اڑ رہی تھی۔ قافلے والیاں چیخ اٹھے، کہنے لگے: اے ابی ذؤیب کی بیٹی، خدا تیرا بھلا کرے، ہم پر رحم کرو اور اپنی گدی کو آہستہ آہستہ چلا۔ اس پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: خدا تمہارا بھلا کرے، تم دیکھتی نہیں ان پر کوئی سوار ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی اقامت گاہ پر پہنچے تو زمین گھاس زدہ تھی، گھاس کا ایک تھنکا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ جب بکریاں واپس آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کے پیٹ بھرے ہوتے اور وہ خوب دودھ دیتے۔
حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قوی اور توانا بچوں کی طرف ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کی قبیلہ حوازن میں پرورش پائی جو فصاحت و بلاغت میں مشہور تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اس لیے فصیح ہوں کہ قبیلہ بنی سعد میں پلا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب ہم مکہ کے سفر سے واپس پہنچتے تو ہر گھر سے کستوری کی مہک آنے لگی۔ وہاں کے سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیوانے ہو گئے۔ جب کسی کو کوئی بدنی تکلیف ہوتی وہ آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ہتھیلے کو پکڑ کر تکلیف والی جگہ پر رکھتا تو وہ اللہ تعالیٰ فوراً شفا یاب ہو جاتا۔ اگر ان کا کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک پھیرتے اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے۔ 2 سال مکمل ہوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لوٹی۔ چونکہ اس دور میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھجوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال تک حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوریاں دیتے وہ گیت بھی مورخین نے محفوظ کر لیے ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے رب، میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے سلامت رکھ، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوان گبرو دیکھوں، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کا سردار دیکھوں جس کی سب اطاعت کر رہے ہو۔ اے میرے رب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں حاسدوں کو ذلیل و رسوا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن بھائی 4 تھے: عبداللہ، انیسہ، خزیفہ، شیمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ کا نام حارث بن عبدالعزیز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پرورش پائی اور جب 4 سال کے ہوئے تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت دن بکریاں چرائے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مکہ میں لائے اور انہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کے بچے کو کچھ ہو گیا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ پہاڑ کے پتھر اس کو سلام کرتے ہیں اور ایک دن 2 آدمیوں نے اس کا پیٹ چاک کر دیکھا اور پھر یہ فوراً اچھا ہو گیا۔ اس پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حمل اور پیدائش کے زمانہ سے بہت عجیب باتیں دیکھی ہے، تم فکر نہ کرو، یہ بچہ تو شروع ہی سے ایسا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور مکہ مکرمہ میں رہنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کی زیارت کے لیے مدینہ شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد ماجد
रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र पर पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालदा माजिदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से उनके बारे में बहुत सी बातें पूछी। वापसी पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हो गई और अबवा के मकाम पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसी जगह मदफून हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ मक्का वापस आई। मक्का में आने के 1 साल बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बीमार पड़ गए। आप सल्लल्लाहु मक्का में आने के 1 साल बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बीमार पड़ गए। आपकी वफ़ात के बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत की। अबू तालिब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बच्चों से भी ज़्यादा चाहते थे। सोते तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर सोते और बाहर जाते तो साथ लेकर जाते। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कोई 12 साल थी तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के हमरा शाम के सफ़र पर गए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में भी और जवानी होने के बाद भी अरब के दस्तूर के मुताबिक जंगल में बकरियां चराते, रात को अपने चचा के घर में आकर सो जाते। बचपन और जवानी के ज़माने में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चाई और राज़गोई की वजह से अहले मक्का अल अमीन यानी अमानतदार आदमी कहकर पुकारते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब अल सदीक भी था। प्यारे व्यूवर, आजकल ये दौर बहुत से मसाइल से दो चार है। ये मसाइल माशी भी हो सकते हैं, माशरती भी है, सियासी भी है, समाजी भी है। इन तमाम मसाइल के बावजूद हम सबको सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती गरामी की इत्तिबा में गुजारनी चाहिए। हम सब लोगों को चाहिए कि हर 12 रबी अव्वल खूब जोश व खरोश से मनाए, क्योंकि ये हमारे लिए ये पैगाम लाता है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की पैरवी करें और हमारे जो मसाइल है उसका सिर्फ एक ही हल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा-ए हसना पर अमल पेरा हो। अगर आप लोगों को मेरा ये वाक़या, ये इस्लामी वाक़या पसंद आए तो लाइक दे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे मेरे यूट्यूब चैनल को, और साथ में नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन दे दे। अगर इस वाक़ये में मेरे से कोई गलती हुई हो तो उसकी निशानदेही करे। आपका मैं मशकूर हूँगा और अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ
ایک دوسرا واقعہ پیش کروں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.